تقدیر سے لکھے رشتے کا احساس، ایک روحانی حقیقت۔ زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے اور کچھ ہمیشہ کے لیے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ نہ ہم انہیں تلاش کرتے ہیں، نہ چنتے ہیں اور نہ ہی بھول پاتے ہیں۔ ایسے رشتے تقدیر کے قلم سے لکھے جاتے ہیں جو رب کی خاص حکمت اور محبت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کا احساس عام تعلقات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ دل میں اترتے ہیں، روح کو چھوتے ہیں اور شخصیت کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اکثر لوگ اس الجھن میں ہوتے ہیں کہ آیا جو رشتہ ان کی زندگی میں آیا ہے وہ واقعی ان کا نصیب کا حصہ ہے یا صرف ایک وقتی وابستگی؟ اس سوال کا جواب ظاہر میں نہیں بلکہ دل کے اندر، روح کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ تقدیر سے جڑے رشتے کے کچھ خاص روحانی اشارے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان نشانیوں کو محسوس کرنا، سمجھنا اور پہچاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو محبت اور تعلقات میں سچائی، پاکیزگی اور رب کی رضا تلاش کرتا ہے۔ یہ مضمون انہی 7 روحانی نشانیوں پر روشنی ڈالتا ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک رشتہ محض اتفاق نہیں بلکہ وہ تقدیر کا لکھا ہوا تحفہ ہے۔ پہلی نشانی روحانی تسکین اور بے غرض محبت۔ یہ نشانی سب سے نایاب ہوتی ہے جب آپ کو کسی شخص کے ساتھ صرف محبت نہیں بلکہ روحانی تسکین بھی محسوس ہو۔ اس کی موجودگی آپ کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ آپ دنیاوی باتوں میں الجھنے کے بجائے اس کے ساتھ اپنی آخرت، اپنے مقصد زندگی پر بات کرتے ہیں۔ یہ رشتہ دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے اور اس میں کوئی غرض یا خود غرضی نہیں ہوتی۔ آپ اس کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈتے ہیں اور اس کے غم میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب دل سے دعائیں نکلیں اور زبان خاموش ہو، جب قربانی محبت کا فطری حصہ بن جائے اور جب خاموشی میں بھی روحانی تسکین محسوس ہو، تو سمجھ لیں یہ وہ رشتہ ہے جو زمین پر نہیں، آسمانوں پر لکھا گیا ہے۔ دوسری نشانی قدرتی کشش اور روحانی ہم آہنگی۔ تقدیر سے جڑا رشتہ جسمانی کشش سے کہیں آگے کی بات ہے۔ اس میں روحانی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ آپ دونوں کے خیالات، احساسات اور سوچ کا انداز غیر معمولی طور پر ملتا ہے۔ کبھی کبھار صرف ایک نظر یا مسکراہٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوسرا شخص کیا کہنا چاہتا ہے۔ گفتگو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، خاموشی میں بھی ایک طرح کی بات چیت جاری رہتی ہے۔ یہ کشش وقتی یا ظاہری نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ یہ تعلق اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ جب آپ دور ہوں تب بھی اس شخص کی روحانی موجودگی آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک پوشیدہ ڈور آپ دونوں کو جوڑے ہوئے ہے۔ یہی وہ روحانی کنیکشن ہے جو تقدیر سے جڑے رشتے کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ تیسری نشانی وقت اور حالات کا ساتھ دینا۔ تقدیر کے رشتے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وقت اور حالات خود بخود آپ کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں لیکن وہ دیرپا نہیں ہوتی۔ تقدیر خود ہی راستے بناتی ہے اور آپ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کسی محفل میں ملاقات ہو جاتی ہے یا کسی عجیب اتفاق کے ذریعے دوبارہ رابطہ ہو جاتا ہے۔
یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جو انسان خود سے پیدا نہیں کر سکتا۔ قدرت اپنا کردار ادا کرتی ہے اور ایسے اسباب بناتی ہے جنہیں صرف نصیب کا نظام کہا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات برسوں کی جدائی کے بعد بھی اگر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ تعلق ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے وقت کبھی بیچ میں آیا ہی نہ ہو۔ یہی وقت کا ساتھ دینا تقدیر کے رشتے کی خاموش گواہی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، سیکھنے اور بہتر بننے کی تحریک۔ تقدیر کا رشتہ آپ کو بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ بغیر کسی دباؤ کے اس رشتے میں آپ کو اپنی خامیوں کا شعور ہوتا ہے، لیکن وہ شعور مایوسی یا شرمندگی نہیں لاتا بلکہ اصلاح کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آپ چاہنے لگتے ہیں کہ خود کو بہتر بنائیں تاکہ اس رشتے کے قابل بن سکیں۔ اس شخص کی موجودگی میں آپ خود کو زیادہ سچا، نرم دل اور حساس محسوس کرتے ہیں۔ یہ تعلق صرف جذباتی نہیں ہوتا بلکہ روحانی اور اخلاقی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی روح اس شخص کے ذریعے نکھر رہی ہے۔ یہ تحریک آپ کو ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر مکمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی چیز عام محبت اور تقدیر کے رشتے کے درمیان سب سے بڑا فرق پیدا کرتی ہے۔ پانچویں نشانی، دعاؤں کا قبول ہونا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسی شخصیت کے لیے دعا کرتا ہے جو اس کے دل و دماغ کے خیالات کے مطابق ہو، اور جب تقدیر سے جڑا رشتہ سامنے آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی دعا کا نتیجہ ہے۔ کبھی کبھار انسان نے وہ دعا برسوں پہلے کی ہوتی ہے، وہ بھول چکا ہوتا ہے، مگر قدرت نے وہ سنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ شخص آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ رشتہ آنے کے بعد آپ کو رب سے تعلق مضبوط محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ رب آپ کی سنتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اس شخص کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں بغیر کسی لالچ یا غرض کے۔ آپ کو اس کی بھلائی، سلامتی اور خوشی اپنی خوشی سے بھر کر عزیز لگتی ہے۔ یہ جذبہ خالص ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ چھٹی نشانی، آزمائشوں میں ثابت قدمی اور ساتھ دینا۔ تقدیر سے جڑے رشتے صرف خوشیوں میں نہیں، آزمائشوں میں بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ایسے رشتے میں مشکل وقت آتا ہے مگر وہ تعلق کمزور نہیں ہوتا بلکہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب حالات سخت ہوں تو یہ شخص آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی شکوہ نہیں کرتا، نہ ہی کسی مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ ایسا تعلق جذباتی نہیں بلکہ وفادار ہوتا ہے۔ آزمائشیں جیسے جیسے بڑھتی ہیں ویسے ویسے اس رشتے کا خلوص نکھرتا ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں اور ہر مشکل کو ساتھ جھیلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ایسے رشتے وقتی جذبات پر نہیں بلکہ ایک اٹل روحانی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی جاتی ہے۔ ساتویں نشانی، دل کا سکون اور بے وجہ اطمینان۔ جب رشتہ تقدیر سے لکھا ہو تو سب سے پہلی اور بڑی نشانی دل کا بے مثال سکون ہوتا ہے۔ یہ سکون ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہوتا ہے۔ آپ کو اس شخص کی موجودگی میں یا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک گہرے اطمینان کا احساس ہوتا ہے، نہ کوئی بے چینی، نہ گھبراہٹ، نہ الجھن۔ جیسے برسوں سے جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گئی ہو۔ یہ سکون الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن دل کی گواہی بہت واضح ہوتی ہے۔ ایسے رشتے میں جذبات بے قابو نہیں ہوتے بلکہ متوازن ہوتے ہیں۔ آپ کو اس شخص کی قربت کی خواہش ضرور ہوتی ہے
لیکن اس میں بے صبری یا ضد نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ رشتہ قسمت میں ہے تو ملے گا، اور یہی یقین دل کو مطمئن رکھتا ہے. یہ سکون دعا کی طرح ہوتا ہے جو دل میں اتر جاتا ہے اور روح کو چھو لیتا ہے. سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں. سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.